کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں، نیلم منیر کی جڑ جو ہے وہ روحانیت. میں جس لڑکی کی آپ کو داستان سنانے لگا اس کا نام نیلم منیر ہے. جو دھاگا نیلم منیر کے ہاتھ میں ہے اور جس کا ایک سرا محمد راشد کے ہاتھ میں ہے، نہ یہ کبھی کھینچے نہ وہ کبھی کھینچے. سب سے جو خوبصورتی جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ سب سے کم کنٹروورشل رہی. شاہ رخ خان کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے اور ان کے چہرے میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر یا رائٹر اس کو ویریٹ کرنا چاہے تو وہ ہر قسم کا رول کر سکتی ہے. نیا بم جو ہے وہ انڈسٹری میں آ گیا ہے اور وہ مشہور بھی شاید اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تلولی ایکٹر. ہاں جی. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں سوشل میڈیا سنسیشن نیلم منیر خان کی. نیلم منیر نے پہلا ڈرامہ کون سا کیا اور کون سے ڈائریکٹر نے نیلم منیر کو سلیکٹ کیا؟ نیلم منیر کا ڈرامہ انڈسٹری سے فلم انڈسٹری تک کا سفر کیسا تھا؟ نیلم منیر کی شادی اتنی کنٹروورشل کیوں ہو رہی ہے؟ کیا نیلم منیر خان کی شادی عربی شہزادے سے ہوئی؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ نیلم منیر خان کے خاوند محمد راشد دبئی میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کانٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ناصر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم آپ السلام. ٹھیک لگ رہے ہیں اب ماشاءاللہ؟ بالکل ٹھیک ہے. جنگری ہے اسی طرح ہے، اسی طرح الحمدللہ، اور اسی طرح قائم و دائم رکھے آپ کو انشاءاللہ. ہوا کیا تھا ناصر صاحب؟ لوگوں نے تو دعا کی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا ایک، تو الحمدللہ اب یو آر فائن ناؤ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. دیکھیں کہ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دوستوں کا امتحان ہوتے ہیں. کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار کتنے دوستوں نے ریئیکٹ کیا ہے، کتنے دوستوں نے دعا کی ہے. بالکل. اور اس میں دوستوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور جو نہیں دعا کرتے ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور پھر حادثے جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ایک نوٹس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور گھبرانا نہیں چاہیے. جو حادثہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. بالکل. کبھی آمدنی میں گھاٹا کر کے، کبھی یہ کر کے وہ کر کے. تو جب وہ آزماتا ہے تو اس کا علاج صرف صبر ہے اور شکر ہے. صبر اور شکر ہے. تو سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ معمولی ایک حادثوں سے میں نہیں گھبراتا، کیونکہ حادثے انسان کی زندگی کے حصے ہیں، اور ٹھوکریں اور حادثے اور دھکے اور دھوکے یہ انسان کی شخصیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. جس لڑکی کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں، حادثے بھی ملیں گے، اچھا، ٹھوکریں بھی ملیں گی، دھکے دھوکے بھی ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو مکمل کر دیتی ہیں، اور انسان پھر ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ دھکا کھاتا ہے، اور نہ ہی ٹھوکر کھاتا ہے. کیا بات ہے. آج مطلب کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ناصر صاحب؟ آج میں پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے کہانی کے بارے کے متعلق. جی جی. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے پاک و ہند میں جہاں سے ایسے آرٹسٹ انڈسٹری میں آئے جن کا ثانی آج تک کوئی نہیں آیا. جس لڑکی کی داستان سنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اچھا ایسے آرٹسٹ آئے. آپ کو چلو آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، ان میں خواتین نہیں تھیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مرد تھے. ٹھیک ہے. اور ایسے تھے کہ ان کا ثانی ابھی تک پیدا نہیں ہوا. وہ کون سا علاقہ؟ وہ ایک تو بھاولپور کا بھی ہے اور ایک تو رحیم یار خان بھی ہے. نہیں، آپ ایک خیبر پختونخوا بھی ہے. بس وہ کے پی کی ہے. اچھا، کے پی کے کی. آپ دیکھیں دلیپ کمار یہاں سے گئے، بالکل بڑے بڑے آرٹسٹ کے خیبر پختونخوا راج سے. کپور یہاں سے گئے. اور اب جو لیٹسٹ میرے پاس رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے، اس میں تصدیق کتنی ہے یا صداقت کتنی اللہ جانتا ہے، کہ شاہ رخ خان کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے. وہ تیری خیر. تو اس کے پی کے میں رہنے والی لڑکی کی داستان سنانے جا رہا ہوں آپ کو آج. مطلب ہمیں اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کے پی کے، پٹھان، ہاں پختون، غیرت، گولی، ہاں، اور لڑکی اور شوبز. ہوئے واقعی میں ابھی تک اس اینگل میں نہیں گیا تھا جدھر آپ لے کے گئے ہیں. ہاں یہ اینگل ہے نا، یہ تو حقیقت ہے نا، کہ وہی کہ غیرت، گولی، پٹھان، لڑکی اور پڑھائی اور شوبز. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب پٹھان بھی گولی کو چھوڑ کے اور اس غیرت کا غلط استعمال اب نہیں کرتے. اب سمجھدار ہو گیا،
وہاں کی خواتین پڑھی لکھی بھی ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ MP ہے، MNS بھی ہیں، جی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہونا اچھی چاہیے، بات ہے۔ تعلیم حق ہے۔ تو وہاں سے سوات کا علاقے میں ایک مردان ضلع ہے، جی۔ اور مردان بھی ایک تاریخی شہر ہے۔ وہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی 20 مارچ 1992 کو۔ ٹھیک ہے، یہ پائسز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پائسز جو ستارہ ہوتا ہے نا جی، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ روحانیت میں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ شعبز میں چلا جائے، یہ جہاں مرضی ہو چلا جائے، لیکن اس کے جو پاؤں ہیں نا وہ روحانیت میں رہیں گے۔ اس روحانیت میں پھر آپ مذہب کو بھی شامل کر لیں، جو کچھ بھی، اس سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اچھا، وہ پائسز، کٹ آف نہیں ہو سکتا، پائسز بالکل۔ کٹ آف نہیں ہوتا کبھی بھی۔ واہ، اور پائسز میں بے پناہ برداشت ہوتی ہے۔ یہ جب آپ کو میں اس کی کہانی سناؤں گا، نام سر بتاؤں گا، نام بھی تو بتا دینا، اب تجسس نہیں، بڑھائی تھوڑا جا رہے ہیں سا آپ۔ تجسس رہنے دینا، مطلب ہے پبلک کو، میرے سامعین کو بھی تھوڑا سا تجسس ہونا چاہیے، اندازہ لگائیں گے کون سی لڑکی ہے، کیونکہ اور بھی لڑکیاں آئی ہیں وہاں سے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ میں جا رہی ہیں جی، سوشل میڈیا میں آج کل یہ بھی ہنٹ دے دی ہے میں نے آپ لوگوں کو، اب ذرا گیس کر لیجیے گا۔ بہت وائرل ہیں آج کل کنٹروورشل چل رہی ہیں، ہاں جی، لوگ تو آپ کو پتہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا کنٹروورشل، بلکہ ان کی شادی کنٹروورشل چل رہی ہے، خود نہیں۔ تو میں جس لڑکی کی آپ کو داستان سنانے کا، اس کا نام نیلم منیر ہے۔ نیلم منیر۔ نیلم منیر ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ نیلم منیر کنٹروورشل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ان کی شادی کی خبر، شادی کی، بالکل، ماشاءاللہ ان کو بہت بہت مبارک بھی ہو اس چیز کی، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت اب رکھے۔ یہ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، میں نیلم منیر کی شادی کے اس کنٹروورشل پوزیشن پر آگے آنے سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سر؟ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقام، جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے نیلم منیر کو دی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے یہاں وہ ہے، مول ہے۔ اور یہ چیز بیوٹی میں وہ حائل چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ مول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، لیکن ان کا مول جو ہے نا وہ ان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ بالکل صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے ہیں، جی۔ اور وہ مشہور بھی شاید اس لیے کہ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تل ولی ایکٹر۔ ہاں جی، کیونکہ یہ جیسے وہ ایک اور آرٹسٹ ہے، اس کا وہ ڈمپل پڑتے ہیں کسی کے، تو ہانیہ عامر کی بات ہانیہ کر عامر رہے کی، ہیں جی۔ تو اس کی یہ جو مول ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو ایسی خوبصورت لڑکی اور شہرت یافتہ لڑکی، تو صاف ظاہر ہے ان کے پیچھے ایک قطار آتی ہے۔ شادی تو یہ ایک سے کرتی ہیں نا، تو یہ ہمیں پتہ چلتا کہ یہ اس سے اس نے شادی کی، بالکل، لیکن ان کو پروپوز کرنے والے، ان کو پسند کرنے والے، ان کو چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ اور یہ پرابلم ہوتا ہے ہر مشہور آرٹسٹ کے لیے، وہ نیلم منیر کو بھی آیا ہوگا کہ مثال کے طور پر 15 آدمی ہیں اور 15 آدمی نے پرپوز کر دیے سے، اور 15 آدمی یہ کہہ رہے ہیں ہم تیرے سے پیار کرتے ہیں۔ 15 آدمی کے مرد کا ڈائلاگ تو وہی ہوتے ہیں نا، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، بالکل۔ اب وہ سب کے ڈائلاگ سن رہی ہے، اور سب کے چہرے بھی کوئی برے نہیں ہیں، سب خوبصورت بھی ہیں، جس انڈسٹری میں وہ کام کرتی ہیں اس میں تو ساری خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سلیکشن کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو اچانک مثلا ایک مگ میں 12 پنسلیں رکھ دی جائیں نا، تو آپ سے کہا جائے سب سے خوبصورت پنسل فوراً اٹھا لیں، آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ یوں 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 کریں گے اور پھر ایک اٹھائیں گے، ایسے ہی، اور ضرور نہیں کہ خوبصورت اٹھائیں۔ تو یہی مرحلہ ہوتا ہے ہماری شعبز کی لڑکیوں کا، یہ ایک پرابلم کہہ لیں، یا اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا ایک نیگیٹو مسئلہ کہہ لیں قدرت کی طرف سے، کہ یہ کیونکہ عام لڑکی تو جو ہوتی ہے نا اس کے تو 2-3 رشتے آتے ہیں، جو ماں باپ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ہے، بالکل۔ ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے پرپوز کر دیا، کیوں کہ یہ شعبز کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اٹھ کے آپ نے کر دیا، میں نے کر دیا، اس نے کر دیا، زید نے کر دیا، بکر نے کر دیا، پبلک فیگر لوگ ہیں، تو اس میں سلیکشن ان کو خود کرنی پڑتی ہے، اور اس میں نے دیکھا 50% لڑکیاں جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ کیونکہ میں پچھلے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، نیلم کی بات نہیں کر رہا، کہ وہ انتخاب کرتی ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد سیپریشن ہو جاتی ہے، کہ جو سوچ کے وہ سلیکشن کرتی ہیں اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ ان 15 میں اس کا سلیکشن کیا تھا، وہ 14 ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، یا 14 میں وہ ٹھیک تھا، جو بھی ہے بات۔ ہاں، لیکن شادی ہوئی کس سے؟ تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں نا۔ بتاتا ہوں، پہلے میں یہ تو بتاؤں کہ اس شادی کو ہوا کیا ہے۔ اچھا، یہ شادی تو جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ کہ 2024 میں ہوئی تھی، دسمبر میں، لیکن یہ وائرل اس میں نہیں ہوئی ہے۔ بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ ہاں جی،
اور یہ بھی دیکھیں نا وائرل کرنے والوں بھی پیچھے لگے رہے ہوں گے جو چاہنے والے ہیں نیلم منیر کے کہ یار اس نے شادی کرنی مطلب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے دسمبر میں شادی ہوئی ہے, ناٹ ان جنوری 2025. وائرل جو ہے وہ جنوری میں ہوئی ہے. اچھا جی. اور جو سنا ہے وہ یہ ہے, اور یہ خبر بھی یوں ہوگی کہ کراچی میں اس کی مایوں کی رسم ہوئی. ایک رابعہ انم نام کی اینکر تھی جیو کے اوپر چلتی تھی. بالکل. تو ان کا وہاں پارلر ہے, وہاں سے یہ تیار ہوئی. اچھا. اور بڑے دھوم دھام سے مایوں کی رسم جو ہے نا ادا ہوئی. اب صاف ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی ہوگی. اس میں ایکٹر بھی آئے ہوں گے, اس میں لڑکیاں جو آرٹسٹ ہیں وہ آئی ہوں گی, ایک ہجوم آیا ہوگا, پریس والے بھی آئے ہوں گے. تو فین تک خبر تو چلی گئی نا کہ بھئی یہ مایوں ہو رہی ہے تو شادی بھی ہوگی. اب وہ اس چکر میں تھے کہ شادی کہاں ہوئی, کس سے ہوئی. ہوا یہ کہ شادی اس نے نکاح کیا دبئی میں جا کے. اچھا. وہ جو جس کا اس نے انتخاب کیا وہ دبئی کا لڑکا تھا. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں اس کا نام ارشد بھی ہے, لیکن محمد راشد کے نام سے میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کا اصل نام محمد راشد ہے. محمد راشد. ہاں جی. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ارشد ہے. انیا نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بندہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں شادی تو وہاں نکاح ہوا دبئی میں, تو وہ دسمبر کا مہینہ وہ فین ڈھونڈتے ہی رہے کہ وہ نکاح کب ہوگا. وہ کراچی میں سوچ رہے تھے کہ مایوں کراچی میں, تو کراچی میں شادی ہوئی, وہ دبئی میں ہوا. وہ دبئی میں ہوا. اچھا. اور وہ پھر انہوں نے تصویریں بھی ڈھونڈ لی. صاحب ذرا وہاں بھی پریس تھا, نیلم منیر کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں. جی بالکل. وہاں کے پریس نے اور وہاں کی بھی پرسنالٹیز نے شادی میں شرکت کی ہوگی, سب نے تصویریں بنائی ہوں گی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سیلیبریٹیز پاکستانی نہیں تھے شادی میں. پاکستانی عمران عباس کی کچھ پکچرز نظر آئی, کچھ اور اداکار تھے. اس کی وجہ کہ شاید وہ چاہتی نہیں تھی, کیونکہ اگر پاکستانی چاہتی تو یہاں بھی شادی ہو سکتی. ہاں. جو وہاں نکاح ہوا تو وہ لڑکا یہاں بھی آ سکتا تھا, اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ اس نے خود وہاں کیا ہوگا کہ بھئی میں زیادہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں اپنی پرسنل لائف کو وائرل نہ ہونے دو. ٹھیک ہے. لیکن ہو گئی. اب ہو گئی تو اب چھ میں گوئیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ وہ جو ان کا ہسبینڈ ہے, ہاں جی, اس نے جبہ پہنا ہوا ہے. ہاں جی, عربی. نام محمد راشد ہے. ہاں. نکاح دبئی میں ہوا. ہاں. اب لوگوں نے اندازے اپنے پاس سے لگا لیے کہ وہ دبئی کا شیخ ہے. ہاں صاحب ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مایوں جو کراچی میں ہوئی ہے تو اگر پاکستانی ہوتا تو لوگ بڑے یار چلاک, میں کہتا ہوں بڑے پیارے لوگ ہیں جو اتنے اندازے لگا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے کی بورڈ پہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سر یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ان کے فین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ محبت بڑی کرتے ہیں, فین بہت محبت کرتے ہیں, بہت عزت بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے تو اگر کسی کے ساتھ غلط تصویر مثلا جفی ڈال لی تو انہوں نے فوراً کہنا جی یہ آپ نے غلط کیا, کیوں کیا. حالانکہ وہ اس کی پرسنل لائف ہے, پرسنل لائف ہے. بے شک جو اگر بولڈ ڈریس پہن لیا وہ کسی بھی وجہ سے کہ فلم کی ڈیمانڈ ہے یا ڈرامے کی ڈیمانڈ ہے یا کمرشل میں, تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ تم نے صحیح کپڑے نہیں پہنے. تو وہ انہوں نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا. ویسے میں آپ کو کہوں کہ وہ غلط بھی نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا جبہ, ہاں, ایک دبئی, ہاں, ایک نام برج خلیفہ کے سامنے, اوپر سے نام محمد راشد. اس قسم کے نام آپ پتہ ہے ہاں جی, وہ بھائی ہوتے ہیں, محمد بن سلمان, وہ سارے اس طرح کے ہیں. اس سے پھر اندازہ بندہ کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ یہ نہیں, تو وہ اندازہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک تھی, عربی ہیں. نہیں, عربی وہ نہیں ہے. جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ, وہ عربی نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. وہاں وہ ملازم ہے اور میرے خیال میں 13 سے لے کر 17. عربی اور ملازم جانے دیں ناصر صاحب. ہاں یہ کرتے ہیں. عربی یہاں آپ عربی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہاں ملازم پاکستانی ہے. وہ پاکستانی ہے. ہاں جی, وہ وہاں کا شہزادہ وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. جو میرے پاس ایک رپورٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی شہزادہ ہے, ہاں, لیکن جو میرے پاس زیادہ رپورٹس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہ عربی نہیں ہے. وہ وہاں کی CI ڈپارٹمنٹ میں, انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہے. CID میں, اور اس کی 13 کے 17,000 درہم تنخواہ ہے. جو PKR میں کتنی بن جاتی ہوگی؟ 16-17 لاکھ. جی ہاں, تو بڑی معقول تنخواہ ہے. نیلم منیر ویسے تو ہمیشہ اور ہر حالت میں خوش رہنے والی لڑکی ہے اور اپنے حالات کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہے. ہاں جی, کسی بھی قسم کی ہوں. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایسے لوگ بہت جلدی رنجیدہ ہو جاتے ہیں کسی واقعے سے, اور بہت جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں, نیلم منیر کی جڑ جو ہے وہ روحانیت ہے. رائٹ ہے, اور وہ حق رکھتی ہے. وہ ایک فقیر سے شادی کر لے, یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اس کی مرضی ہے, اس کی پرسنل زندگی ہے نا, اس کی پرسنل لائف. تو یہ لوگ ناقدین اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ اگر کسی کی پرسنل لائف میں گزرے, یہ غلط کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی پرسنل لائف میں جھانکنا جو ہے یہ ویسے ہی جرم ہے. آپ تو اپنے مثلا باپ کے کمرے میں اور ماں کے کمرے میں بھی اگر جوان ہے تو دستک دیے بغیر نہیں جا سکتے.
یہ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ کیونکہ پرسنل لائف میں آپ یہ نہیں کر سکتے. صحیح. تو جب ایک لڑکی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی بہن, نہ کوئی کزن, نہ کوئی اس طرح کا معاملہ, تو آپ کو یہ کس نے اجازت دی کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا, پیسوں کے لیے کیا, فلاں کے لیے کیا, یہ کیا, وہ کیا, جو مرضی کرے وہ. اس کو دعا دیں, اس کو دعا دیں, اس کے بہتری کے لیے سوچیں. اور یہ پتہ نہیں لوگ اس قسم کی خبریں اڑا کے تو پرسنل لائف کو اتنا کنٹروورشل کر دیتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ وہی چیزیں اور ریمارکس جو ہیں یہ میاں بیوی کے درمیان ڈسکس ہوتے اختلاف کی صورت بھی اختیار کر جاتے ہیں. مائی گاڈ, اب دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جب کرتے ہیں تو پھر ان میں اگر کوئی گڑبڑ آتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہوتا ہے جو اس قسم کی بکواس کر رہا ہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو کامیاب کرے, اور انہوں نے جو بھی خواب دیکھ کر اور جو بھی سوچ کر محمد راشد کا انتخاب کیا ہے, اللہ محمد راشد کو اس کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق دے, اور کبھی سیپریشن نہ ہو, آمین, کبھی کنٹروورشل نہ ہو, آمین, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی کام ہے جو کہ حلال ہے اور جائز اور ناپسند ہے, اور وہ سیپریشن ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے, بالکل, باقی رشتے بنے بنائے ملتے ہیں. تو ایک رشتے کا انتخاب جب ایک مرد کرتا ہے یا لڑکی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ دو انسان ایک ہو گئے, تو ان کو کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ نیلم منیر جو ہے پائسز ہے, اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ کوئی پرابلم اگر آئے گا شوہر کی طرف سے اس میں بے پناہ برداشت ہوگی. صحیح ہو گیا, وہ برداشت کرے گی. اور ایسی لڑکیوں کے جو برداشت کرنا جانتی ہوں رشتے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. کیا بات ہے, کیونکہ پرابلم وہاں ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ایک دونوں کے درمیان دھاگا ہے. اگر شوہر کھینچتا ہے تو بیوی ڈھیلا چھوڑ دے گی اگر اس میں برداشت ہے. بالکل, جب وہ ڈھیلا چھوڑے گا کھینچ کے پھر اپنے پہلے ماحول پر لے آئے گی. تو اگر بیوی کھینچتی ہے تو شوہر کو ڈھیلا چھوڑنا چاہیے. بالکل, دونوں کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا. یہ اتنی سی بات ہے انسانی رشتوں کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ جو دھاگا نیلم منیر کے ہاتھ میں ہے اور جس کا ایک سرا محمد راشد کے ہاتھ میں ہے, نہ یہ کبھی کھینچے نہ وہ کبھی کھینچے. اس دعا کے بعد میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں. جی سر. کہ لوگ کو اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور کس چیز کو اٹھا کر سامنے لاتے ہیں. مثلاً ایک بڑا آدمی اس کی تصویر جو ہوگی تو ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. اننت امبانی کے ساتھ تصویر ہو جائے گی, سنجے دت کے ساتھ بھی تصویر ہو جائے گی, فیصل قریشی پاکستانی ایکٹر ہے, سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں آیا. تو آپ دیکھیں سنجے دت پر کیس بھی ہوا تھا ایک, تو ہو سکتا ہے وہ سلسلے میں پوچھنے گیا ہو کہ بھائی یار آپ کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہوا. بالکل. تو وہاں پھر بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا, تو اب ان کی تصویروں کا مسئلے کو اٹھا کر کرنے کی کوشش کرنا, یعنی اس انداز میں وہ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں نیلم منیر کو کہ یہ آدمی تو ادھر انڈیا میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ پھرتا رہا اور پاکستان میں بھی ایکٹروں کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مائنس پوائنٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے آدمی کی بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 24 کا جو سال تھا 2024, اس سال کو اس نے کہا تھا کہ دس از دا سیڈسٹ ایئر آف مائی لائف. اس کی کیا وجہ تھی سر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزہ پر حملہ ہوا اسرائیل کا. اس نے وہ بچوں کو مرتے دیکھا, عورتوں کو مرتے دیکھا, ان کو چیختے چلاتے دیکھا, وہ ان کی ویڈیو جو چلتی رہی خبروں میں وہ دیکھتی رہی. اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے تو 200 روپے گم ہو جائیں تو اس کے چہرے پر نظر آ جاتا ہے. تو اتنی لاسز جو ہیں وہاں انسانیت کے, اور پھر کوئی روک نہیں رہا اسرائیل کو, تو اس نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. بہت بڑی بات. تو یہ بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اس نے کی کہ بڑے بڑے لیڈر نہیں بولے تو وہ بولی. تو یہ جو تھا اس کو زندگی کو اس نے کہا یہ سیڈسٹ سال ہے, اور جو اگلا سال ہے جو 2025, یہ میرا ایمان ہے یہ آج کے جو سال ہے اب یہ اس کے لیے بہت خوشیاں لائے گا. آمین. اور بہت ہی اچھا سال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. جی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے, اور یہ راجہ فیملی سے تعلق ہے اس کا. اچھا. اور راجہ فیملی جو ہے یہ پرائم قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ سندھ میں حکمران بھی رہے ہیں راجہ فیملی. اچھا. جی. تو اگر میں غلط نہیں تو یہ لڑی راجہ داہر سے چلتی ہے. وہاں سے یہ مسلمان ہو کے راجہ تو رہے لیکن مسلمان ہو گئے. یہ رائل فیملی ہے. اچھا. تو اس لیے ان کا سوچ بھی رائل فیملی والی ہوتی ہے. تو نیلم منیر نے جس آدمی کا انتخاب کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا انتخاب کیا ہے. بالکل.
اور جیسے کہ اس نے پاکستان شوبز میں کامیابیاں حاصل کی، 2 بار لکس سیکٹائل ایوارڈ بھی اس نے لیا، اور اپریسیشن پبلک کی طرف سے اس کو ملی. اور جب اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فینس اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بھی شادی نہ کریں. یہ ہمارے لیے کام کرتی رہے، ڈرامے میں کام کرتی رہے. لیکن وہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی ہو نا، اس کا آخری خواب اس کی ایک جنت ہوتا ہے، اور وہ جنت جس میں وہ خود اس میں ملکہ بن کے رہے، اور اس کا شوہر اس کا بادشاہ بن کر اس کو پر حکمرانی کرے، اس کے بچے ہوں سین میں وہ ان کے ساتھ کھیلے، اور کوئی ان کے درمیان تیسری آنے والی طاقت نہ ہو. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اور ٹی وی سیریلز میں دونوں جگہ ان کی ایک جگہ ہے، اور مخصوص جگہ ہے. بالکل. اور ان کے چہرے میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر یا رائٹر اس کو ویریٹ کرنا چاہے تو وہ ہر قسم کا رول کر سکتی ہے. اچھا. اور یہ پائسز میں خوبی ہے. پائسز اگر مرد ہوگا تو اس میں ولایت بھی ہوگی، اس میں شرافت بھی ہوگی، اس میں بدماشی بھی ہوگی، غنڈائزم بھی ہوگا، بدتمیزی بھی ہوگی، انتہائی شریف بھی ہوگا. مطلب آپ نے پائسز کے دیکھے 2 مچھلی بنی ہوتی ہیں، ایک کم ادھر ہوتا ہے، ایک کم ادھر ہوتا ہے، اور ایڈجسٹیبل ہوگا. ہر قسم کے حالات میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. واہ. مولڈ کر لیتا ہے. ہاں بالکل، اس میں اون کر لیتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور لیکن یہ چھاپ نہیں لگنے دیتا. مثلا یہ کہ فرض کرو اگر بدماشوں میں بیٹھا ہے تو وہ یہ لوگ کہیں گے اچھا یہ بدماش ہو گیا، لیکن وہ باہر نکلے گا تو لائف اس کی بالکل چینج ہوگی. یعنی وہ کلک نہیں کر پاتا، چمٹ نہیں دیتا کسی چیز کو، اپنے آپ کو ویریٹ کرتا رہتا ہے، اور جو کام کرتا ہے بڑی محبت سے، بڑی پیشن سے کرتا ہے. اور پائسز کی اللہ مدد بھی بہت کرتا ہے. واہ. میں بھی پائسز ہوں. اچھا جی، میں بھی 6 مارچ کو پیدا ہوا. تو یہ جو پائسز ہوتے ہیں، مجھے اپنی نیچر کا پتہ ہے نا، تو سیم نیچر نیلم منیر کی ہوگی، سیم ہر پائسز کی ہوگی. تو بہرحال یہ وہاں پیدا ہوئی. اس نے کچھ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ وہاں KPK سے حاصل کی. پھر یہ کراچی ہوئی. 3 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئی ہے. حالانکہ میرا ایک ڈائلاگ ہے کہ باپ اگر مر جائے تو بیٹا یتیم ہوتا ہے، ماں مر جائے تو بیٹی یتیم ہوتی ہے. بالکل. لیکن ان کی ماں زندہ رہی. بالکل. اور پھر انہوں نے پالا. یہ 3 بہنیں ہیں. اچھا. یہ کراچی سے انہوں نے تعلیم پڑھنے کا شوق تھا، داخلہ تو نہیں لیا لیکن پرائیویٹ گریجویٹ ہو گئی. اچھا. جی ہاں. اور پھر شمون عباسی، جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. میرا خیال ہے پشتون علاقے سے تعلق ہے. میرا اپنا آئیڈیا ہے، ہو سکتا غلط ہو، کیونکہ اس کو وہ لائے پاکستان فلم ٹی وی سیریل میں. انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کا ایسا چہرہ ہے جو ورسٹائل ہے، خوبصورت ہے، تو وہ ان کو لایا. اور کاظم پاشا ایک ڈائریکٹر تھے، وہ تھوڑا سا آسمان ایک ڈرامہ بنا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اس کو کاسٹ کیا اور اس نے ڈیبیو کیا تھوڑا سا آسمان سے. اچھا. اب دیکھیں ہر انسان کی لائف میں جو واقعہ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بالکل. پہلا ڈرامہ جو ملا وہ تھوڑا سا آسمان ملا. اب تھوڑا سا آسمان تو جب انسان دیکھتا پورا نظر آتا ہے نا انسان. کہیں ایسی جگہ پھنستا ہے انسان کہ جب دیکھتا ہے تو تھوڑا سا آسمان نظر آتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو پہلا ڈرامہ تھوڑا سا آسمان نیلم منیر کو ملا، یہ ان کی زندگی کا ایک ڈیبیو بھی ہے. اور یہ آج تک جو ان کی زندگی ہے اس میں یہ آسمان پورا نہیں ہوا ابھی تک یہ ادھورا ہے. ابھی بھی تھوڑا سا آسمان باقی ہے جو انہوں نے دیکھنا ہے. اچھا. میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کو دوسرا ڈرامہ ملا، شاید بکھرے موتی تھا یا کوئی اور تھا. بہرحال یہ اصل پہچان ان کی الفت ڈرامے سے ہوئی. صحیح ہو گیا. الفت ڈرامے سے وہ نکھر کے سب کے سامنے آ گئیں، اور پوری سیریل بنانے والوں کو، ٹی وی ڈرامہ کی انڈسٹری کو پتہ چلا کہ ایک نیا بم جو ہے وہ انڈسٹری میں آ گیا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس نے پیچھے کی طرف وہ نہیں آئی، پھر وہ آگے چلتی گئیں. قید تنہائی ان کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہوا. جل پری ان کا ایک ڈرامہ بڑا مشہور ہوا.
تو میں نے دیکھا ڈرامہ انڈسٹری میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک لڑکی کوئی سپر ہٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کو کام بہت ملتا ہے. ہاں کمرشل بہت ملتے ہیں. بہت ملتے ہیں, کمرشل بہت ملتے ہیں, ایوارڈز بہت ملتے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پر بہت جلدی اور بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے, اور ان کے فین بھی بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بے پناہ بن جاتے ہیں. بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا فلم انڈسٹری میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا فلم انڈسٹری میں ایک لڑکی سپر ہٹ ہوتی ہے تو اسے فلمیں اس حساب سے نہیں ملتے ہیں جیسے ڈرامے ملتے ہیں یہاں لڑکیوں کو. ٹھیک ہے. دوسرا ان کے فین بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے ڈرامہ انڈسٹری میں ہوتے ہیں. اچھا اس کی جو میں نے وجہ ڈھونڈی وہ یہ ہے کہ جو فلم انڈسٹری کے فین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایور لاسٹنگ. ٹھیک ہے. مطلب ہے اگر کسی نے ایک آئیڈیا ان کو پسند کیا تو وہ بعد میں بھی یاد کرتا رہے گا. ڈرامہ انڈسٹری میں چونکہ روز ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے, بالکل فلم روز نہیں دیکھتے. فلم روز نہیں دیکھتے. اب مثلا نیلم منیر کی سیریل ایک چلی ہے تو روز لوگ دیکھ رہے ہیں, پھر دوسری آ گئی پھر وہ دیکھ رہے ہیں, پھر جن جن کی وہ پسندیدہ ہوگی وہ روز ہی دیکھتے ہیں. تو وہ ان کے زیادہ اٹیچ بھی اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا وہ جب اٹیچ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں. صحیح کہ نیلم منیر کے جو اتنے فین تھے وہ اٹیچ ہوئے تو وہ اس کا کیا رزلٹ نکلا. ان فینس کا ذکر تو بعد میں ہوگا کیونکہ اصل میں جو نوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہوتی ہیں ان کے جو فین ہوتے ہیں یہ ان کی جو ان کا سوسائٹی ہوتی ہے نا لڑکیوں کی, یہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے ساتھ. صحیح ہو گیا. حصہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسی ایکشن کرتی ہیں مثال کے طور پر ڈریس ایسا پہن لیا مثلا بولڈ پہن لیا, ہاں جی, تو ان کے فین فوراً چیخنا شروع کر دیں گے, اور جی آپ نے یہ ڈریس کیوں پہنا, یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ فلاں ہے. پرسنلائزڈ ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل پرسنلائز ہو جاتے ہیں کہ اٹیچمنٹ بہت ہوتی ہے. کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ان کے کسی کے ساتھ تصویر آ گئی, ہاں ایسی ویسی مثلا کلوز میں جیسے جیسے مل لیتے ہیں یا گلے مل لیا, پھر اس پہ بھی ان کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کرتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے سائیکی نوٹ کی ہے نا آڈینس کی, جو ہیروئن سے پیار کرتے ہیں یا ہیرو سے پیار کرتے ہیں وہ ایکچولی اس کو اون کرتے ہیں. اچھا مثلا جو نیلم منیر کے فینس ہو گئے وہ نیلم منیر کو اون کرنا چاہتے ہیں, مطلب وہ چاہتے ہیں نیلم منیر ہماری ہو جائے, اور مطلب جو ہم چاہیں وہ ویسے کریں. ایسے حقیقت میں بھی ممکن ہے. دیکھیں جی آج تک تو ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی فین کسی اپنے ایسی لڑکی کو حاصل کر سکا ہو, کیونکہ یہ لڑکیاں جو شوبز کی لڑکیاں ہوتی ہیں اللہ جن کو جتنی شہرت دیتا ہے, مقام عزت دولت, تو ان کے فین بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ یہ پھر اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور پھر بڑی اڑان کے لوگ ان کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو فینس کو جگہ نہیں ملتی, بہت وہ دھکے کھا کر وہ بازار مصر کے سب سے آخری قطار میں وہ مائی کے پاس اٹی تھی نا جو یوسف خریدنے گئے تھے, تو آگے تو وہی تھے نا جو جنہوں نے خریدنا تھا. بالکل. تو وہ بیچاری اٹی والی تو بہت پیچھے رہ گئی. اینی ہاؤ تو نیلم منیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, وہ آگے چل کر بتاؤں گا. جی فی الحال ہم یہ آتے ہیں کہ نیلم منیر نے جو اپنا سفر شروع کیا یہ انڈسٹری میں, سب سے جو خوبصورتی جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ سب سے کم کنٹروورشل رہی. اچھا مطلب میں نے دیکھا کہ کئی لڑکیوں کے بارے میں ان کے آ جاتا ہے کہ ڈریس بورڈ تھا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے فلاں غلط کیا, یا اس نے کوئی بات بیان دے دیا, تو اس بیان پہ ڈسکشن ہو گئی کہ اس نے ایسے ایکٹر کے بارے کیوں کہہ دیا, فلاں کے بارے میں کیوں کہہ دیا. تو میں نے نیلم منیر کی دیکھی کہ اس کی بالکل پائسس کے مطابق زندگی, کیونکہ پائسس جو ہے یہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف یا رنج پہنچے. صحیح. تو جیسے میرے سے غلطی ہوئی, حالانکہ میں پائسس ہوں, لیکن بخدا وہ دانستہ نہیں تھا. ایسے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آدمی جو ہو جب وہ کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بات صحیح کر رہا ہے یا اس سمجھتا کہ یہ سچی بات ہے, وہ معافی نہیں مانگے گا. میں نے مانگی, آپ نے مانگی. یہ پائسس میں خوبی ہے. صحیح ہو گیا. غلطی اپنی فوراً مانتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوگی. تو میں جب اس کی لائف ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو کہیں مجھے اس کا ایسا بیان کسی ایکٹر کے بارے میں, کسی ایکٹریس کے بارے میں, کوئی تنقید, کوئی آپس میں پروفیشنل جیلسی یا وہ نظر نہیں آتی. یہ اپنے کام میں مگن رہی اور اپنا کام کرتی کرتی فلم انڈسٹری سے پھر یہ اپنا ٹی وی انڈسٹری سے یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی آئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک لڑکی جب مختلف رول کرتے کرتے, کیونکہ جو فلم کا ڈائریکٹر ہے وہ کسی بھی آرٹسٹ کو جب دیکھتا ہے نا فلم میں لینے سے پہلے, تو دو باتیں بڑے غور سے دیکھتا ہے. ایک اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری, ٹھیک ہے, اور ایک اس کا فٹ ورک.
اچھا. اب ڈرامے میں ہوتا یہ ہے کہ فٹ ورک نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. ڈرامے میں یہ ہے کہ کٹ ٹو کٹ کلوز زیادہ ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, لمبے شارٹس نہیں ہوتے. ہاں, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جا رہی ہے تو اس کو بیک سے ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کا ڈائلاگ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, وہ سائلنٹ شاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو سمجھدار ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ ایک آدھ جملے سے یا کہ لڑکی سنکرونائز ہے, جو اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں وہ زبان بھی کہہ رہی ہے, وہ چہرہ بھی کہہ رہا ہے, اور اس کی حرکت پاؤں کے, تو وہ جب اس طرح دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ چانس دے دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی لڑکی ڈائریکٹر کے دل میں گھر کر گئی, اور پھر اس نے فلم کی, اس کو ملی چھپن چھپائی. چھپن چھپائی. چھپن چھپائی. صحیح. اب چھپن چھپائی جو فلم ہے وہ مقام اس تک نہ لے جا سکے جس پر ایک لڑکی خواب دیکھتی ہے یا جو ڈائریکٹر چاہتا تھا. اور یہ بھی پائسز کی ایک پرابلم کہہ لیں یا اس کی خصوصیت کہہ لیں کہ اس کا سفر پیدل شروع ہوتا ہے. اچھا. گھوڑے پر, بعض لوگوں کا گھوڑے پر, مثلا جو ہوتے ہیں نا یہ مثلا جو 25 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیان پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں, ان کی قسمت بڑی تیز ہوتی ہے. یہ گھوڑے کی طرح دوڑتے ہیں لیکن گھوڑے کی طرح واپس آ جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا. پائسز جو ہے نا پیدل جاتا ہے, آہستہ رفتار ہوتی ہے اس کی, لیکن یہ جب جاتا ہے تو یہ واپس نہیں آتا. تو یہ جو سفر ہوتا ہے پائسز کا, جیسے میں نے کہا کہ وہ پیدل ہوتا ہے. ہاں جی. تو آپ نیلم منیر کی بھی آپ زندگی دیکھ لیں تو وہ سفر پیدل ہے. ٹھیک ہے. مثلا پہلے فلم ڈرامہ ملا تھوڑا سا آسمان, ہاں, تو پٹاخے کی طرح باہر نہیں آئیں, ہاں, بس چل پڑی. پھر دوسرا ملا ڈرامہ, پھر بکھرے موتی. یہ 2-3 ڈرامے جو ان کے گئے تھے وہ 2-3 ڈرامے ایسی تھے, یہ چلتی 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 رہیں. ہاں, اور پھر لیکن اچھل کر یا ابھر کر نہیں آئی سامنے. پھر جب چوتھا ڈرامہ ملا ان کو الفت, تو پھر ایک دم اچھلی ہیں. تو پھر ایسے اچھلی ہیں. اس میں پائسز میں یہی خوبی ہے کہ پھر وہ جو اچھل کر فرض کرے اگر اس نے 60 میل پر پہنچ گیا ہے تو اگلے دن 59 پر نہیں ہوگا, اگلے دن یہ ہو سکتا ہے کہ 60 پر رک جائے. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ واپس آ جائے. کیا بات. وہ آگے ضرور جائے گا لیکن آہستہ رفتار سے جائے گا, کیونکہ اس نے جتنی منزل پہ جانا ہے نا اس نے واپس نہیں آنا. واپس نہیں آنا. آپ نیلم منیر کی آپ زندگی کا پورا احاطہ کر لیں, یہ تھوڑا سا آسمان سے لے کر آخری اس کے ڈرامے تک, آپ کو نیلم منیر جو ہے وہ پیچھے ہٹتی نظر نہیں آئے گی جو پہلے اس کا وہ تھا. تو وہ پھر فلم انڈسٹری میں جب آئی, چھپن چھپائی بھی وہی ہوا. ہاں, جیسے تھوڑا سا رانگ نمبر 2 بھی آئی. ہاں, اس کے بعد رانگ نمبر 2 آئی تو پاکستان فلم انڈسٹری کی نظر میں آئے گی, وہ فلم سپر ہٹ ہوئی. اور اس میں نیلم منیر کو جو تھا وہ ابھر کر سامنے بھی آئیں. لیکن جس وقت وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کا کراچی میں بھی زوال شروع ہو چکا تھا. اچھا. ہمارے لاہور میں تو تھا ہی نا, لاہور میں تو فلم ہی ایک بن رہی تھی دا لیجنڈ آف مولا جٹ. لیکن کراچی میں رانگ نمبر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 4 فلمیں لگی, سپر ہٹ ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن پائپ لائن میں جو فلمیں تھیں وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ ڈرامے انڈسٹری کی طرف پھر وہ چلے گئے. لہٰذا نیلم منیر جو ہے فلم انڈسٹری میں آگے نہیں آ سکیں, ان کو نہیں کاسٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس قابل نہیں تھیں یا لوگ اس سے مایوس ہوئے, لوگوں کو وہ پسند آئیں, بہت پسند آئیں, لیکن فلمیں نہیں بن رہی تھیں اور اب بھی نہیں بن رہی ہیں. بالکل. تو ڈرامے بن رہے تھے لہٰذا ڈرامہ میں چلے گی. پھر وہ ڈراموں میں آگے پھر جل پری بھی, پھر قید تنہائی بھی, اور پتنی کیا کہ وہ انہیں لکیر پھیرتی چلی گئی. نیلم منیر کے جیسے کہ میں نے آپ کہا کہ فین تھے, پھر ایک وقت آیا کہ نیلم منیر جو ہے اپنے جب عروج کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ میں نے جیسے کہا کہ اونچی فضاؤں میں پھر اونچے لوگ جہازوں میں سفر کرنے والے ملتے ہیں. بالکل. ہیلی کاپٹر میں سفر, اپنے جیٹ طیاروں میں سفر کرنے والے لوگ ملتے ہیں. وہ جو زمین پر پیدل ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کے فین ہوتے ہیں, وہ بیچارے پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی پھر ان کی دلچسپی صرف اتنی ہوتی ہے, اچھا یار یہ لڑکی جو ہے یہ کب شادی کرے گی, کس سے شادی کرے گی, کیسے کرے گی, کون ہوگا, کیسا ہوگا. تو وہ اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں اس فریم میں کہ اچھا اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل رکھتے ہیں. اچھا. تو پھر نیلم منیر کی شادی کی خبر آخر کار آ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نیلم منیر کبھی بھی کنٹروورشل نہیں رہی. ہاں جی. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عروج پانے والی لڑکی, خاص طور سے جو خوبصورت بھی ہو جی, اور وہ کنٹروورشل نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں,
لیکن آپ نے کہا کنٹروورشل تو نہیں رہی. نہیں رہی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہوتی ہیں لڑکیاں جو کنٹروورشل ہونا خود پسند کرتی ہیں. اچھا, یعنی ان کو یہ ان ہونے کا شوق, مطلب وہ مارکیٹ ٹرینڈز کے حساب سے, ہاں وہ اپنا چاہتی ہے کہ میرا ذکر ہوتا رہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. یہ کچھ لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے, یہ نیلم منیر کی خواہش نہیں ہے, اسپائسز کی یہ خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پازیٹیو انداز میں وائرل ہونا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے ایسی کوشش تو کبھی نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو وہ کہتے ہیں نا تاڑنے والے غضب کی نظر رکھتے ہیں, لوگ کوئی نہ کوئی سائیڈ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. مثلا وہ یونیورسٹی میں آئے, انہوں نے سنگنگ بھی کی, ڈانس بھی کیا. اچھا. اور پھر ایک ڈانس انہوں نے گاڑی میں بھی کیا. ٹھیک ہے. مجھے ایک صحافی نے بتایا کہ ان کو گاڑی میں ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے. اچھا. اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو گاڑی میں ڈانس کرنے کا شوق کیوں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, اپنی لیکنگ ہے کہ مطلب پرسنل لائف ہے, وہ جو مرضی کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اسٹیج پر ساکن تو ڈانس ہر کوئی کرتا ہے. اب چلتی گاڑی میں یا گاڑی میں بیٹھ کے ڈانس کرنا اس کا اپنا ایک ہے, یہ ٹف کام بھی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اسپائسز میں ایک نقص کہہ لیں یا خوبی وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی خوش ہوتا ہے, بہت جلدی ناراض ہوتا ہے. اور نیلم منیر بھی اسی طرح, نیلم منیر بھی ایسی ہے اور فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. مثلا اگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بتائیں نا کہ بھائی تمہارا یار 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, اچھا, تو وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی ایسے, 2 شخصیات ایسے دیکھی جن کو میں نے اپنے اعصاب پر اتنا کنٹرول میں نے نہیں دیکھا. اچھا. ایک میں نے صدام حسین کو دیکھا, صدام حسین جس نے پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈالا. ٹھیک ہے. وہ منظر میں نے دیکھا ہے. میں نہیں تصور کر سکتا کسی آدمی میں اس لمحے اتنا کنٹرول ہو اپنے وجود کے اوپر اور اپنے اعصاب پر کہ چہرے پر کوئی خوف نہیں. یا میں نے صدر ضیاء الحق کا چہرہ دیکھا, قیامت آ جائے ادھر سے ادھر ہو جائے, اس شخص کو میں نے ہمیشہ نارمل دیکھا. واہ. تو یہ پائسز میں یہ خوبی نہیں ہے. پائسز کا یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی اور ہے نا کوئی مثلا وہ جیسے 25 سفر والی بات کر رہا ہوں یہ تو وہ لوگ دبا جاتے ہیں. نیلم منیر یا پائسز کوئی بھی ہوگا, اس کو اگر کہو نا کہ تیرے مثلا تمہارے 200 روپے جو ہے نا پرس میں سے غائب ہو گئے, تو اس کا چہرہ اتر جائے گا. وہ 200 روپے بھی اس کے لیے بہت قیمتی ہیں. اچھا, اس کی ایک وجہ بھی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ پیدل چلتے ہیں, پائسز کی روزی بھی پیدل آتی ہے. ان کو ایک دم لاٹری نہیں نکلتی ان کی. صحیح. ان کو بس اسٹرگل لائف میں وہ اسٹرگل ان کی ساری لائف میں رہتی ہے. کوئی لمحہ پائسز کی زندگی میں ایسا نہیں آئے گا جب وہ کہے گا کہ ہوں میرے کو بہت کچھ آ گیا اور اوکے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی نہ کوئی کمی فیل ہوتی رہے گی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلیسنگ ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہ نیلم منیر کو بھی بلیسنگ ہے, لیکن وہ پھر بھی لوگوں نے وہ ڈھونڈ لیا, وہ وائرل کرتے رہے ان کی وہ تصویریں وغیرہ اور وہ ویڈیو وغیرہ. تو یہ جو اس کا خواب ہے اللہ نے اس کا پورا کر دیا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس خواب کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پاپ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے, اور آپ نیکسٹ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.